چلے جی، المیر اور فبیہہ کا بیبی تو صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا، اور جیسا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید فبیہہ کی ہی جان چلی جائے اور اس کے بعد المیر کو اس کے سسر بھی کوئی ٹھکانہ نہ دیں اور اس کے وہ پیسے بھی رکھ لیں جو کہ اس کے باپ کے دیے ہوئے تھے، تو المیر کی زندگی بھی اپنے باقی دونوں بھائیوں کی طرح مشکل ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ فبیہہ بھی شکر ہے کہ صحیح سلامت ہے۔ اب فبیہہ کے پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ المیر کو مکمل طور پہ گھر داماد بنا لیں اور وہ اپنے گھر جا ہی نہ پائے، بلکہ سارا وقت وہ ہمارے ہی گھر میں رہے اور ہماری ہی باتیں سنے۔ ان کی یہ خواہش بھی جلد ہی پوری ہونے والی ہے۔ جس طرح فبیہہ کی ماں ہاسپٹل میں بھی ان لوگوں کو بہت سی باتیں سناتی ہے اور المیر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا کہ وہ ہماری بچی کے ساتھ ساتھ ہمارے پوتے کا بھی خیال رکھ سکیں، اس لیے فبیہہ کو تو اس گھر میں جانے کا بھول ہی جائے، بلکہ خود بھی اسی گھر میں آ کے ٹک جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ باپ کا دل تو تڑپے گا اپنے بچے کے لیے، اور اس کا ہر وقت دل چاہے گا کہ شاپ سے جب بھی فری ہو تو اپنے بچے کے ساتھ ہی ٹائم گزارے، اور اس کے لیے شاید وہ زیادہ سے زیادہ وقت فبیہہ کے گھر ہی گزارنے والا ہے، بلکہ یہاں تک کہ راتوں کو بھی وہیں رک جایا کرے گا۔ المیر کے پیرنٹس اسے چاہ کے بھی یہ بات نہیں سمجھا سکیں گے کہ سسرال میں رہنا تمہارے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور سسرال والے تم پہ ایسے کنٹرول کر لیں گے کہ اس کے بعد تمہیں اپنی آزادی مل ہی نہیں پائے گی۔ دوسری طرف شاہویر بھی اب ماہنور سے نکاح کرنے ہی والا ہے۔ ماہنور کو تو وہ صاف صاف سنا چکا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تمہاری ساری کی ساری خواہشات پوری کرتا رہوں گا۔ ماہنور جو کہ شاہویر کے تھرو ہی یہ باتیں جان چکی ہے کہ شاہویر کی فیملی بہت ہی کمزور ہے، سب لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، اور شاہویر گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، جیسا کہ ہر وقت گاڑی کے اوپر اس کو لے کے گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور پھر ماہنور کو اپنی قابلیت پہ بھی یقین ہے، اور شاید اس کے دل میں بھی شاہویر کی تھوڑی بہت محبت تو پیدا ہو گئی ہے، تبھی وہ بھی اپنی ماں کو کنونس کرتی ہے کہ آخر کار مجھے شادی بھی تو کرنی ہے، تو کیوں نہ شاہویر سے ہی کر لوں، ہمارا ایک پرماننٹ ٹھکانہ ہو جائے گا، ویسے بھی تو ہم کرائے کے گھر پہ ہی رہتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی وہیں شاہویر کے گھر میں رہیں گی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی مل کے اس کے گھر کی بنیادیں اتنی کمزور کر دیں گے کہ اس گھر پہ صرف اور صرف ہمارا قبضہ ہوگا، وہ گھر تو کروڑوں کا ہے، سوچے ہمارا تو فیوچر بن جائے گا۔ ماں بھی اپنی بیٹی کی باتوں سے کنونس ہو جاتی ہے اور اسے اجازت دے دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ اب ماہنور شاہویر سے شادی کے لیے راضی بھی اسی شرط پہ ہوتی ہے کہ میری ماں اکیلی اس دنیا میں ہے اور اس کا اور کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، جو کہ تمہارے گھر والوں کو شاید کبھی قبول نہ ہو، پر شاہویر ماہنور کے سامنے تو اونچے اونچے دعوے کر رہا ہے اور اسے صاف یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، اور میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا کہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، کیونکہ شاہویر کو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ لاڈلا ہے اور اپنی ہر بات ضد سے یا پیار سے کسی بھی طریقے سے منوا لیتا ہے، شاید یہ بات بھی منوا لے گا، پر ایسا ہونے والا نہیں، کیونکہ آصف صاحب کا صبر تو پہلے ہی جواب دے چکا ہے۔ اب انہیں فرق نہیں پڑتا کہ شاہویر ان کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، الٹا شاہویر کی یہ شہزوری تو انہیں بہت ہی غصہ دلاتی ہے کہ خود تو کچھ کرتا نہیں، الٹا کبھی ایمان پہ پابندی لگا دیتا ہے کہ وہ میری پرمیشن کے بغیر جاب کیسے کر سکتی ہے، تو کبھی آصف صاحب کے اوپر خود کے اوپر بھی پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، اسی شاپ میں جا کے ملازمت کر رہے ہیں جس کے آپ مالک ہوا کرتے تھے، صرف اور صرف ہمیں شرمندہ کرانا چاہتے ہیں، اور پھر انہیں دھمکی دے کے چلا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو میں بھی اب اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو آپ کو بالکل نہیں پسند۔ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ بیٹا جو بھی دل میں آتا ہے کرو، میں اب کسی کو بھی کسی چیز سے نہیں روکنے والا، تم لوگ اتنے سمجھدار ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو، یا پھر غلط فیصلے بھی لوگے تو بالآخر اس سے بھی تمہیں کوئی عقل ہی آئے گی، میں تو ساری زندگی تم لوگوں کے ساتھ رہنے والا نہیں ہوں۔ دیکھا جائے تو شاہویر کو گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ایک طرف ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور اس کی بیوی بھی اس سے ناراض ہے، تو دوسری طرف اس کا بڑا بھائی آریان بھی اس سے تنگ ہے، کیونکہ ہر وقت وہ گاڑی لے کے گھومتا پھرتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور گاڑی لے کے نکل جاتا ہے، اس کے بعد دیر رات 2-2:30 بجا کے واپس آتا ہے۔ اب گاڑی میں حصہ تو آریان کا بھی ہے، لیکن آریان تو اپنی بیوی کو کہیں لے جا بھی نہیں سکتا، تو اسی بات پہ خفا ہو کے مہک بھی شاہویر کو تانے دے دیتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مہک بھابھی اور آریان بھائی
ہاسپٹل میں المیر کے بیٹے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو کہتا ہے کہ اچھا المیر کا بیٹا پیدا ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا تک پسند نہیں کیا۔ تو مہک بھابھی اپنا غصہ نکال ہی لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم گھر میں موجود کہاں ہوتے ہو کہ تمہیں کوئی بات بتا سکے۔ ادھر ایمان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس فیملی میں سے کسی نے بھی اس کا پوچھا تک نہیں، حالانکہ غلطی بھی انہی کے اپنے بھائی یا بیٹے کی تھی۔ پر جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ المیر کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو فوراً سے آفس سے چھٹی لے کے پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل المیر کے بیٹے کو دیکھنے اور مبارکباد دینے۔ اب وہاں یقیناً شاہویر بھی پہنچ جائے گا، جو کہ پہلے ہی ایمان کو راہم کے ساتھ گاڑی میں دیکھنے کے بعد سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ ایمان کو غصہ دلانے کے لیے بتا دے گا کہ اسی ویکینڈ پہ میرا ماہنور کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے سادگی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد وہ ہمارے ہی گھر میں آ کے رہے گی تاکہ یہ بات ایمان کو بھی وقتی پتہ چل جائے، اور پھر ایمان گھر آ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ سمجھ نہیں آتا جب ایمان نے اپنا سارا کام خود ہی کرنا ہے، اپنے بچے کو بھی خود ہی پالنا ہے، تو وہ اس فیملی سے تعلق ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ الٹا اپنی ماں کو ہی تنگ کر کے سنا رہی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف زاویار کی وجہ سے ہی زندہ ہوں، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے مر ہی جاؤں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایمان جتنی اسٹرانگ ہے تھوڑے دن ہی روئے گی، اس کے بعد ایمان کا صحیح سے کم بیک ہوگا۔ آفس میں جاب تو وہ کرنے ہی لگی ہے، جس کی وجہ سے ویسے بھی کافی کانفیڈنس آتا ہے، اور پھر جاب میں اس کے سارے کولیگز بھی بہت اچھے اور سپورٹنگ ہیں، اور یقیناً جب وہ دیکھے گی کہ امپلائی آف دی منتھ کا ایوارڈ ایک اسٹائلش سی کولیگ کو ملا ہے تو وہ بھی یقیناً اپنا آپ بدلنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے بعد ایمان بہت ہی زیادہ اسٹائلش ہو کے واپس آئے گی۔ محنتی تو وہ ویسے بھی ہے، جب اتنے اسٹائلز مارے گی تو یقیناً اسے آفس میں کامیابی بھی بہت زیادہ ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے آفس کی طرف سے گاڑی بھی مل جائے، اور پھر جب شاہویر اسے دیکھے ایسے حلیے میں تو دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے، اور پھر اسے پتہ چلے کہ ایمان تو اس کی اوقات سے کہیں بڑھ کے لڑکی تھی، پر اس نے ہی ایمان کی قدر نہیں کی۔ میرے خیال میں تو شاہویر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی اس کا سب سے بیسٹ انجام ہوگا۔ پر فی الحال تو شاہویر کی ہونے والی ہے ماہنور سے شادی، اور یہیں پہ بھی اس کا بہت اچھا انجام ہونے والا ہے۔ شروع میں تو ماہنور کی محبت اسے اندھا کرے رکھے گی، اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا ماہنور کی وجہ سے، اور پھر ماہنور کی ماں جو کہ ویسے ہی بہت بڑی ڈرامے باز ہے، وہ صحیح ڈرامے کرنے والی ہے اس گھر میں۔ شاہویر کی سائیڈ اپنی طرف کرے گی اور اس کو اس کے پیرنٹس کے بالکل خلاف کر دے گی، یہاں تک کہ شاہویر گھر والوں کے سامنے اتنی بدتمیزی کرے گا کہ بالآخر تنگ آ کے آصف صاحب اسے گھر سے نکال ہی باہر کریں گے۔ اور تب جب ماہنور اور اس کی ماں کو اندازہ ہوگا کہ اس گھر میں سے اسے کچھ اور مزید ملنے والا نہیں ہے، الٹا ان کا تو ٹھکانہ بھی چلا گیا، تو وہ شاہویر جیسے خالی جیب انسان کے ساتھ کیوں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیں گے؟ وہ بھی یقیناً بہت جلد اس کو چھوڑ دیں گے۔ تبھی جا کے شاہویر کی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ اپنے ماں باپ کا گھر، نہ ہی ایمان جیسی سنسیئر بیوی کا ساتھ اور اپنا بچہ، اور نہ ہی ماہنور کی محبت، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی جھوٹی تھی۔ تبھی اسے سمجھ آئے گی کہ اس کے ماں باپ تو اس کی آنکھیں کب سے کھولنا چاہتے تھے، لیکن وہی ماہنور کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ کیا شاہویر کو اتنے سبق ملنے کے بعد جب عقل آ جائے گی تب ایمان کو اسے معاف کر دینا چاہیے، یا پھر ایمان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ایک دفعہ بے وفائی کر سکتا ہے وہ کبھی بھی اس کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، وہ بھی شاہویر کے بغیر۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کی سٹوری جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔